بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کے دن عورتوں کے کیا احکام ہیں؟ دیکھیے، جس طرح سے عید کے دن جو چیزیں مردوں کے لیے مسنون اور مستحب ہیں، وہی چیزیں عورتوں کے لیے بھی مسنون اور مستحب ہے۔ مثال کے طور پہ غسل کرنا یہ مردوں کے لیے مسنون ہے، تو یہ عورتوں کے لیے بھی مسنون ہے۔ مسواک کرنا مردوں کے لیے مسنون ہے، یہ عورتوں کے لیے بھی مسنون ہے۔ خوشبو لگانا یہ مردوں کے لیے مسنون ہے، عورتوں کو بھی چاہیے کہ خوشبو لگائیں، لیکن خوشبو لگا کر کے باہر نہ پھرے، اپنے گھر کے اندر رہے۔ اسی طرح سے عمدہ کپڑے پہننا یہ مردوں کے لیے مسنون اور مستحب ہے، تو اسی طرح سے عمدہ کپڑے پہننا یہ عورتوں کے لیے بھی مسنون اور مستحب ہے۔ یہاں پہ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ عید کے دن نیا لباس پہننا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ اب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عید کے دن نیا لباس پہننا ہی سنت ہے۔ اصل یہ سنت نہیں ہے۔ اصل سنت یہ ہے کہ اپنے پاس جتنے کپڑے ہیں ان کپڑوں میں جو سب سے عمدہ اور بہتر کپڑا ہے وہ کپڑا پہننا مسنون اور مستحب ہے۔ اب اگر وہ کپڑا نیا ہے تو وہی مستحب اور مسنون ہوگا، اور اگر نیا نہیں ہے، پرانا ہی ہے، لیکن ان پرانوں میں جو سب سے بہتر ہے، اچھا دھلا ہوا ہے، تو وہ مسنون اور مستحب ہوگا۔ نیا پہننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو عمدہ کپڑے پہننا جس طرح سے مردوں کے لیے مسنون ہے، مستحب ہے، اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی یہ چیز کیا کہ مسنون اور مستحب ہے۔ اسی طرح سے صبح میں جلدی سے بیدار ہونا مردوں کے لیے بھی مستحب ہے، عورتوں کے لیے بھی مستحب ہے۔ زیب و زینت اختیار کرنا، اپنے کو سنوارنا، آراستہ کرنا، مزین کرنا تاکہ اچھے لگیں، تو یہ جس طرح سے مردوں کے لیے مسنون ہے، اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی مسنون ہے۔ البتہ یہ بات یاد رکھیں کہ عید کی نماز یہ مردوں کے لیے واجب ہے، عورتوں پہ عید کی نماز واجب نہیں ہے، کیونکہ عید کی نماز انہی لوگوں پہ واجب ہے جن پہ جمعہ کی نماز ہے، اور جمعہ کی نماز عورتوں پہ نہیں ہے، مسافر پہ نہیں ہے، اسی طرح سے معذور اور بیمار شخص پہ نہیں ہے، تو عید کی نماز بھی ان لوگوں پہ واجب نہیں ہے۔ یہ شریعت کی طرف سے ان لوگوں کے لیے سہولت ہے، لہٰذا عورتوں کو عید کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، ویسے گھر کے اندر رہنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر عورتیں خالی گھر کے اندر رہیں گے تو مرد جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو تو ثواب مل رہا ہے، عورتوں کو کیا مل رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، شریعت کے منشے کو سمجھیے۔ شریعت کا جو حکم ہے، شریعت جو حکم دے اس حکم پہ عمل کرنے ہی میں ان کو ثواب ملتا ہے۔ تو مردوں پہ واجب ہے عید کی نماز ادا کرنا، وہ نماز عید پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، اور عورتوں کو حکم ہے گھر کے اندر رہنے کا، وقرن فی بیوتکن، کہ تم گھر کے اندر رہو۔ تو جب ہم شریعت پہ عمل کریں گے تو بغیر نماز پڑھے ہوئے ہی عورتوں کو گھر میں رہنے پہ ہی اللہ تعالیٰ عید کی نماز کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو ثواب مقصود ہے، ثواب آپ کو گھر میں بغیر نماز پڑھے ہوئے ہی مل رہا ہے، تو آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر پڑھے ہوئے آپ کیا کہتے ہیں ثواب کمائیں، اور عیدگاہ جانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ البتہ اس مرتبہ یاد رکھیں کہ چونکہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، اور کیا کہتے ہیں اس مرتبہ عمومی طور پہ عیدگاہ کے اندر یا مسجدوں کے اندر نماز تو نہیں ہوگی، خصوصی طور پہ ہوگی، اور کیا کہتے ہیں گھر کے اندر عید کی نماز ہوں گی، ہو سکتا ہے، سمجھے کہ نا، یا ہر 2-3 گھر کے بعد کیا کہتے ہیں عید کی نماز ہوں گی۔ تو اگر گھروں کے اندر عید کی نماز ہو رہی ہے تو اس مرتبہ عورتیں گھروں میں جو مرد نماز پڑھ رہے ہیں اس کے پیچھے شریک ہونا چاہیے۔ گھر کی عورتیں تو شریک ہو سکتی ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ جس طرح سے رمضان کے مہینے میں جمعہ کی نماز آپ کے گھر کے اندر ہو رہی تھی تو پیچھے سے عورتیں شریک ہو رہی تھیں، تو اسی طرح سے عید کی نماز جب مرد حضرات پڑھیں گے تو پیچھے سے عورتیں اگر شریک ہونا چاہے تو شریک ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چونکہ عورتوں کو جو عیدگاہ جانے سے منع کیا گیا ہے وہ فتنہ اور فساد کی وجہ سے۔ اب گھر کے اندر جو نماز پڑھیں گے، چونکہ وہاں پہ اپنے مرد ہیں اور عورتیں بھی اپنی ہیں، تو یہاں پہ فتنہ اور فساد ہے نہیں، لہٰذا پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔